اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کائنات میں محض ایک مخلوق کے طور پر نہیں بلکہ اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا۔ انسان وہ ہستی ہے جس کے ذریعے زمین پر عدل، امن اور ہدایت کا نظام قائم ہونا تھا۔ انسانیت ہی وہ مرکز ہے جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اور مطلوب ہے، اور یہی وہ بنیاد ہے جس پر تمام آسمانی مذاہب اور تمام انبیاء کی تعلیمات قائم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو کامیابی کی راہ دکھانے اور ہدایت دینے کے لیے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، اور خاص طور پر خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس مقصد کے لیے منتخب فرمایا۔ کتاب مقدس قرآن حکیم بھی اسی لیے نازل ہوئی کہ انسانیت کو عدل و انصاف کا درس دے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، ہم نے اپنے رسولوں کو دنیا میں بھیجا اور ان پر کتابیں نازل کی تاکہ کل انسانیت عدل و انصاف پر قائم ہو جائے۔ تمام کتب مقدسہ میں دی گئی ہدایات کا بنیادی مقصد بھی یہی ہے کہ انسانوں کے درمیان ایسا نظام قائم ہو جو امن، عدل اور سکون کا ضامن ہو، نہ کہ ظلم، بدامنی، اذیت اور تباہی کا باعث بنے۔ اسی لیے قرآن حکیم نے بیت اللہ اور بیت المقدس دونوں کو، جو ابراہیم علیہ السلام کی دو شاخیں بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل نے بنائی، پر لازمی قرار دیا تھا کہ امن اور معاشی خوشحالی قائم کریں۔ انسانیت بلا تفریق رنگ، نسل یا مذہب ایک دوسرے کے ساتھ عدل و انصاف سے پیش آئیں۔ یہی وہ تحریک حنیفی کی اساس ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مشن کا تسلسل ہے۔ ابراہیم علیہ السلام پر جو صحیفے نازل ہوئے، ان کے 3 بنیادی مقاصد تھے: دنیا میں امن قائم کرنا، انسانیت کی بھوک مٹانا اور انسانوں میں عدل و انصاف قائم کرنا۔ ان تینوں کے نتیجے میں ایک چوتھا مقصد پیدا ہوتا ہے کہ انسان اپنے خالق و مالک کی سچی عبادت کرے، توحید کو اختیار کرے، شرک، کفر اور ظلم سے دور رہے۔ قرآن حکیم نے سینکڑوں آیات میں اس حقیقت کو واضح کیا ہے کہ انسانیت کی بقا اللہ کی توحید اور عدل کے قیام کے بغیر ممکن نہیں، کیونکہ اللہ سے تعلق مضبوط کیے بغیر امن اور انصاف کا قیام ادھورا رہتا ہے۔ انسانیت کا اصل حسن امن، عدل اور توحید میں پوشیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے خلیفہ کے طور پر زمین پر بھیجا تاکہ وہ امن پھیلائے، ظلم ختم کرے، بھوک مٹائے اور خالق کی بندگی میں لگ جائے۔ جو قومیں ان اصولوں پر قائم رہتی ہیں وہ ہمیشہ سربلند رہتی ہیں، اور جو عدل و امن سے منہ موڑ لیتی ہیں وہ تاریخ کے اندھیروں میں گم ہو جاتی ہیں۔